بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سمجھ سیال۔ تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کرتے ہیں شروع۔ تو آپ کو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل گیا ہوگا ویڈیو کا کہ یہ ویڈیو کس سٹوری پر بنی ہوئی ہے۔ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے عظیم گلوکار مہدی حسن خان صاحب کی داستان حیات۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ابتدائی دور سارا ہم آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک ہم آپ کو سارا بتائیں گے۔ تقریباً 7 دہائیوں سے بھی قبل کا ذکر ہے کہ راجستھان انڈیا کے نامور گویوں کے گھرانے کا 6 سالہ کم سن بچہ جو اپنے والد استاد عظیم خان کا منہ چڑھا تھا، تو وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، ابا جی آپ کیا گاتے ہیں؟ میں بھی گا سکتا ہوں، میں ایک خیال بنا کر لایا ہوں۔ موسیقی کی ایک قسم پوچھنے پہ اس بچے نے یورپی زبان میں اپنا تین تال پہ بنایا ہوا خیال سنایا۔ اس کا خیال سن کر کلاسیکی موسیقی کے استاد باپ نے بلا تاخیر اسی دن سے اولاد کو اپنی شاگردی میں لے کر باقاعدہ موسیقی کی تعلیم شروع کر دی۔ اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان کی زیر تربیت قدرتی طور پر سرور شبہات دولت سے مالا مال یہ بچہ مسلسل ریاض سے ایک دن اپنے کمال کو پہنچا اور موسیقی کی دنیا میں گائیکی بالخصوص غزل کا بے تاج شہنشاہ قرار پایا۔ ایک عظیم فنکار کا نام مہدی حسن ہے جنہیں ان کی گائیکی کی عظمت کے حوالے سے دنیا خان صاحب کے نام سے پکارتی ہے۔ ان کے نیم کلاسیکی راگوں میں گندھی غزلوں کی گائیکی کا انداز سب سے منفرد ہے جو انہیں اپنے دور کے تمام فنکاروں سے جدا کرتا ہے۔ فنی مہارت مشعل دشت غزل میں چاپ دستی سے چوکڑیاں بھرنے والے اس غزال کی سی ہے جس کے پیش رو تو بہت سے ہیں مگر ہم سر کوئی نہیں۔ ان کی گائیکی کم از کم 50 برسوں سے موسیقی کی دنیا میں راج کر رہی ہے۔ ان کے انتقال کی خبر نے موسیقی کی دنیا میں گہری سوگواری پھیلا دی مگر ان کی آواز کے سحر کا جشن رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ بلا شبہ مہدی حسن جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مہدی حسن کی پیدائش راجستھان انڈیا کی ریاست منڈاوا جے پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں الونا میں 18 جولائی 1927 میں ہوئی۔ ان کا تعلق منڈاوا موجودہ جے پور کے مہاراجا کے دربار میں سے وابستہ خاص گویوں سے تھا اور ان کی دادا پردادا خاندانی کلا وٹ کلا کا مطلب فن ہے اور وٹ استاد کو کہتے ہیں جو مہاراجوں کے گھرانوں کو موسیقی کی تعلیم دیا کرتے رہے تھے اور دھر پر گائیکی جو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی قدیم ترین صفر کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ مہدی حسن صاحب اسی کلاوٹ گھرانے کی 16ویں پیڑھی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب غیر متقسم برصغیر کی ریاستوں کے مہاراجے اور جاگیردار اپنے علاقوں کے فنکاروں، شاعروں اور گوہوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ مہدی حسن صاحب کے گھرانے کو راجستھان کے مہاراجا جے پور ریاست کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کے دادا انعام خان صاحب مہاراجا بان سنگھ کے درباری اور خاص گویے تھے۔ مہاراجا کی جانب سے اپنی ریاست کے فنکاروں کی دوسری ریاست یا ممالک جانے کی مناہی تھی۔ دنیا موسیقی کا شہنشاہ پہلوانی کے اکھاڑے میں مہدی حسن صاحب کی وابستگی موسیقی ہے جس سے تعلق رکھنے والوں کو بالعموم حساس اور نازک طبع تصور کیا جاتا ہے۔ کشتی اور اکھاڑا سے موسیقی کا فلاپ اکثر کو گراں بھی گزرتا ہے لیکن موسیقی کے سروں کی تسخیر کرنے والے مہدی حسن کی جوانی کا خاصا بڑا حصہ جسمانی ورزش اکھاڑے میں گزارا ہے جس کا اظہار انہوں نے فخریہ اپنے انٹرویوز میں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ گویا یہ بھی پہلوان ہوتا ہے۔ بقول مہدی حسن صاحب کے زمانہ تم کو آرام سے آسانی سے روٹی دینے کے لیے تیار نہیں جب تک چھینی نہ جائے۔ 1947 سے 52 تک وہ کام کیے جو ناممکن تھے۔ محنت اور عزت سے روزی کمانے میں ایک کام ایسا تھا کہ ان کا جوانی کا شغل تھا اور وقت یہ ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا اور وہ تھا۔ مہدی حسن صاحب جو غزل گانے سے پہلے
چھوٹا سا مکینک کا ٹیکنیکل کام کرتے تھے، اس کی بھی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتے ہیں۔ بڑے فنکاروں کی اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ماضی کی غربت سے شرمسار نہیں ہوتا۔ ریڈیو پاکستان کے حیات محمد خان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے مہدی حسن صاحب نے اپنی زندگی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا کہ جب انہوں نے اپنے باپ عظیم خان صاحب کو، جو موسیقی کے استاد تھے، ٹال والا ہونے سے بچا لیا اور اس کے لیے انہوں نے خود مستری بننا قبول کیا۔